خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کو کھولنے جا رہے ہیں جو طاقت، فتوحات اور ایک ڈرامائی انقلاب سے بھری ہوئی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بنو امیہ کی سلطنت کی، ایک ایسی سلطنت جس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی سلطنت جو تین براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، جس کی سرحدیں ایک طرف چین سے تو دوسری طرف اسپین کے ساحلوں سے جا ملتی تھیں۔ آخر یہ سلطنت اتنی تیزی سے کیسے ابھری اور پھر اس کا زوال کیوں ہو گیا؟ آئیے انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا حصہ ہے بنو امیہ کی ہنگامہ خیز شروعات کے بارے میں۔ یہ ایک ایسی سلطنت تھی جو تنازعات کی بھٹی میں تپ کے نکلی تھی۔ تو دیکھیں، خلافت راشدہ کا دور اپنے اختتام پر تھا۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلم امہ میں ایک شدید قسم کا انتشار پھیل گیا۔ اسی دور کو تاریخ میں پہلا فتنہ کہا جاتا ہے، یعنی پہلی اسلامی خانہ جنگی، جس نے مسلمانوں میں گہری تقسیم پیدا کر دی۔ اور اسی بحران کے بیچ 661 عیسوی میں معاویہ نے خلافت سنبھالی۔ یہیں سے خلافت راشدہ کا دور ختم ہوا اور بنو امیہ کی حکومت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ معاویہ اول کو ایک بہت ہی ماہر اور حقیقت پسند منتظم مانا جاتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے خانہ جنگی میں بٹی ہوئی مسلم دنیا کو پھر سے متحد کیا۔ اپنے تقریباً 20 سالہ دور حکومت میں انہوں نے ایک مضبوط اور مرکزی حکومت کی بنیاد رکھی، جس سے سلطنت میں استحکام آیا۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کیسے؟ سب سے پہلے تو انہوں نے دارالحکومت کو مدینہ سے دمشق منتقل کیا، جو کہ اسٹریٹجک لحاظ سے ایک بہترین جگہ تھی۔ پھر انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ کی پہلی بحریہ قائم کی۔ اس کے علاوہ انتظامیہ اور ڈاک کے نظام میں بھی اہم اصلاحات کیں۔ ان سب اقدامات نے سالوں کی خانہ جنگی کے بعد سلطنت کو پھر سے جوڑ دیا۔ لیکن ان کے دور کا ایک فیصلہ ایسا تھا جو سب سے زیادہ متنازع ثابت ہوا، اور وہ تھا اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کرنا۔ بس اسی ایک اقدام نے خلافت کو ایک موروثی بادشاہت میں بدل دیا۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی جس نے نہ صرف سلطنت کے مستقبل کی سمت طے کی، بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک نیا باب بھی کھول دیا۔ تو آپ بات کرتے ہیں سلطنت کے سنہرے دور کی۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت نے بے پناہ وسعت، شاندار تعمیرات اور بڑی بڑی اصلاحات دیکھیں۔ اس سنہری دور کے ایک بڑے معمار تھے عبد الملک بن مروان۔ انہوں نے ایک اور خانہ جنگی کو ختم کر کے سلطنت کو دوبارہ متحد کیا، لیکن ان کی اصل پہچان ان کی اصلاحات ہیں۔ انہوں نے پہلی بار اسلامی سکہ یعنی دینار جاری کیا، جس سے سلطنت معاشی طور پر خود مختار ہوئی۔ عربی کو سرکاری زبان بنایا، جس سے پوری سلطنت کا نظام ایک جیسا ہو گیا۔ اور ہاں، یروشلم میں شاندار قبۃ الصخرہ بھی انہی نے تعمیر کروایا، جو آج بھی اسلامی فن تعمیر کا ایک شاہکار مانا جاتا ہے۔ عبد الملک کے بعد ان کے بیٹے الولید اول کے دور میں اموی فتوحات اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ 711 عیسوی میں طارق بن زیاد کی قیادت میں فوجیں اسپین میں داخل ہوئیں، جسے الانڈلس کا نام دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر اسی سال محمد بن قاسم نے سندھ کا علاقہ فتح کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بخارا اور سمرقند جیسے شہروں پر قبضے کے بعد وسطی ایشیا بھی اموی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ لیکن عروج صرف جنگی فتوحات کا ہی نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کا دور ایک الگ ہی طرح کا عروج تھا۔ انہوں نے انصاف اور مساوات پر زور دیا۔ ان کا دور حکومت صرف 2.5 سال کا تھا، لیکن ان کی اصلاحات اتنی کامیاب تھیں کہ کہا جاتا ہے اس دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی غریب نہیں ملتا تھا۔ یہ ایک طرح سے اس خاندان کا اخلاقی عروج تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر عروج کو زوال ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں وہ اندرونی مسائل جنہوں نے اس عظیم سلطنت کی بنیادوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب سلطنت کے دو بالکل مختلف چہرے سامنے آ رہے تھے۔ ایک طرف وہ سنہرا دور تھا جس میں مضبوط انتظامیہ، فوجی کامیابیاں اور متحد قیادت تھی، لیکن اب اس کی جگہ لے رہی تھی بدعنوانی، اندرونی بغاوتیں، شاہی خاندان کی آپسی لڑائیاں اور بے تحاشا عیش و عشرت۔ یہی وہ چیزیں تھیں جو سلطنت کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ بعد میں آنے والے خلیفہ جیسے ولید بن یزید حکومت اور عوام کی فلاح و بہبود پر توجہ دینے کے بجائے ذاتی عیش و عشرت میں ڈوب گئے۔ اس سے نہ صرف ریاستی خزانہ خالی ہونے لگا، بلکہ عوام میں بھی شدید ناراضگی بڑھنے لگی۔ یہ سارے مسائل اکٹھے ہوئے اور ایک منظم بغاوت کی شکل اختیار کر گئے، ایک ایسی بغاوت جو سب کچھ بہا کر لے جانے والی تھی، اور یہ تھی عباسی تحریک۔ تو آخر اتنی بڑی سلطنت زوال کا شکار ہوئی کیسے؟ اس کی کئی بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تھی جانشینی کے بحران،
جس کی وجہ سے اموی شہزادوں میں اکثر خونی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ دوسری بڑی وجہ تھی موالی یعنی غیر عرب مسلمانوں کی بے چینی۔ ان کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، جس سے ایک بڑی آبادی ناراض تھی۔ پھر تیسری اور سب سے اہم وجہ تھی ایک منظم بغاوت۔ عباسیوں نے اسی عوامی غصے کو بہت ہوشیاری سے ایک تحریک میں بدل دیا۔ اس کے علاوہ اتنی بڑی سلطنت کا انتظام بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور آخر میں مسلسل جنگوں اور شاہی فضول خرچیوں نے خزانہ بالکل خالی کر دیا تھا۔ اور پھر وہ آخری مقابلہ ہوا 750 عیسوی میں دریائے زاب کے کنارے۔ اس فیصلہ کن جنگ میں عباسی فوج نے آخری اموی خلیفہ مروان دوم کی فوج کو بری طرح شکست دی، اور اسی کے ساتھ اموی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن کیا کہانی یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، مشرق میں اس خاندان کے خاتمے کے بعد کہانی نے ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیا اور ایک نئی سرزمین پر اس کا دوبارہ جنم ہوا۔ آخری خلیفہ مارا جا چکا تھا، دارالحکومت دمشق پر عباسیوں کا قبضہ تھا۔ تو کیا یہ بنو امیہ کا مکمل خاتمہ تھا؟ نئی کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایک اموی شہزادہ عبد الرحمن کسی طرح اس قتل عام سے بچ نکلا اور سیدھا اسپین پہنچ گیا، اور وہاں اس نے ایک بالکل نئے باب کا آغاز کیا۔ الاندلس میں ایک نئی اموی حکومت قائم کی جو آنے والی صدیوں تک علم و ثقافت کا ایک شاندار مرکز بنی رہی۔ تو یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا کہ کیسے ایک خاندان کا اتنا تباکن انجام ایک دوسرے براعظم پر ایک بالکل نئے شاندار آغاز کا بیج بن سکتا ہے۔ یہ امیویوں کی کہانی میں چھپی ہوئی لچک کو دکھاتا ہے، اور ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ تاریخ میں کیسے کیسے غیر متوقع موڑ آتے ہیں۔